جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا، رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری ایک تمنا پوری کر دیں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی رونا تو بند کرو، آپ جو کہو گے میں کر دوں گا۔ حضرت میں آپ کو کپڑے نئے بنوا کے دیا کروں گا، آپ نہ نہیں کریں گے، ان کو لیں گے اور پہن کے پھر آپ درس حدیث دیا کریں گے۔ فرمایا بہت اچھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو سال کے 365 لباس بنوا کے دیتا تھا، ڈیلی نیا لباس آتا تھا، پرانا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، نیا لباس پہن کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ کوئی نواب تو بتائیں ذرا جو سال کے 365 نئے سوٹ پہنتا ہو؟ ہے کوئی مالدار؟ بزنس والے ہوں گے یہاں، اچھی نوکریوں والے ہوں گے، کبھی کسی نے سال کے 365 نئے سوٹ بنوائے؟ یہ دنیا کی لائن پہ نعمت نہیں ملتی، یہ دین کی لائن پہ ملا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گنگو کے ایک بڑے شیخ گزرے ہیں، سادات میں سے تھے۔ بہت عرصہ پہلے اس عاجز کو گنگو جانے کا موقع ملا تو میں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے مزار پہ گیا۔ کوئی ایک یا دو بندے ہوں گے وہاں ایصال ثواب کرنے والے، تو مقامی بندے نے ہمیں کہا آپ ان کے پوتے کے مزار پہ بھی ایصال ثواب کر لیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تو تھا ان کا نام، پتہ نہیں تھا۔
اس نے پھر اشارہ کیا ایک اور مزار کی طرف کہ وہاں جائیں۔ لو جی ہم وہاں گئے تو ہم حیران ہو گئے، کوئی 200 سے 300 بندے وہاں پر موجود تھے، چند ایک مسلمان ہوں گے اور باقی سارے ہندو اور سکھ تھے۔ ہندو اور سکھ بھی ان کے پوتے کے مزار پہ آتے تھے دعائیں مانگنے کے لیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ایک سکھ کو میں نے پوچھا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، سکھ ہیں، تو آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تو مسلمان کا مزار ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا میاں جی، وہ مولوی کو میاں جی کہتے ہیں سکھ لوگ جو ہے، مجھے کہنے لگا میاں جی یہ مسلمان تھے، لیکن ہم یہاں آ کے جب دعائیں مانگتی ہیں نا، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے مجبور ہو کے ہم یہاں آتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور یہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا۔ وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے، جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے آزما کے دیکھا، یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔